حضوری میری تو ساری بہار الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. شان ختیجۃ الکبریٰ کائنات میں جدا جو المومنین ہے زوجائے مصطفیٰ جو المومنین ہے زوجائے مصطفیٰ وہ رفیق حیات بنی پہلی حضور کی کتنا عظیم شرف تھا ان کو ہے جو ملا کتنا عظیم شرف تھا ان کو ہے جو ملا جتنا بھی مال و زر تھا حضرت ختیجہ نے جتنا بھی مال و زر تھا حضرت ختیجہ نے قدموں میں مصطفیٰ کے نچھاور تھا کر دیا قدموں میں مصطفیٰ کے نچھاور تھا کر دیا عظمت بیان کیسے ہو حضرت ختیجہ کی عظمت بیان کیسے حضرت ختیجہ کی ہے لخت جگر جن کے گھرانہ رسول کا ہے لخت جگر جن کے گھرانہ رسول کا جو والدہ زہرا تھی نانی حسنین کی جو والدہ زہرا تھی نانی حسین کی داماد جس کے ذوالنورین مرتضیٰ داماد جس کے ذوالنورین
ولی المرتضی. تعظیم ہم پہ لازم ہے ازواج رسول کی. تعظیم ہم پہ لازم ہے ازواج رسول کی. تنویر جس کا شور ہو سردار انبیاء. شان ختیجہ کبریٰ کائنات میں جدا. جو ام المومنین ہے زوجائے مصطفیٰ. شان ختیجہ کبریٰ کائنات میں جدا. برادران اسلام، ام المومنین حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفا شعار زوجہ مبارکہ ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 10 رمضان مبارک کو ہوئی. حضور انور کے وصال پر بہت رنج ہوا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جن عورتوں کو زوجت کا شرف ہوا ان کی ہستی بھی تبدیل ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کی اس نسبت کے پیش نظر کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ازواج ہیں، انہیں امت الہات المومنین کا پیارا لقب عطا فرمایا ہے. اسی نسبت مقدسہ کی بنا پر مومنوں کی مائیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کا اس کی جان سے زیادہ اس کا مالک ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. اس آیت کریمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج محترات کو امت الہات المومنین کے لقب سے نوازا گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں دنیاوی امور میں جو چیزیں زیادہ محبوب تھیں ان میں ازواج محترات رضی اللہ تعالی عنہن بھی تھیں. حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک سے زیادہ نکاح کرنا مباح تھا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام صاحبان ازواج اولاد ہوئے ہیں. روایت شاہد ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے 99 بلکہ 100 ازواج تھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 منقوع ازواج محترات اور 1000 باندیاں تھیں. یہ شرف انبیاء کرام علیہ السلام کو حاصل تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج رضی اللہ تعالی عنہ کی تعداد اگرچہ کم تھی لیکن شرف و فضل میں جو عرفہ و اعلیٰ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج 11 ہیں. 6 قریش میں سے تھیں اور ایک حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنی اسرائیل میں سے، باقی عرب کے مختلف قبائل سے. 11 ازواج کون سی تھی؟ نمبر 1 ام المومنین حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. نمبر 2 ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. نمبر 3 ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا. نمبر 4 ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. نمبر 5 ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور نمبر 6 ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا.
اور نمبر 7 ام المؤمنین حضرت زینب بنت حجس رضی اللہ تعالی عنہا، اور نمبر 8 ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 9 ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ ام المساکین رضی اللہ تعالی عنہا، اور نمبر 10 ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور نمبر 11 ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ ازواج جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ظاہری حیات میں پردہ فرما گئیں 2 ہیں، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ام المؤمنین سیدہ زینب ام المساکین رضی اللہ تعالی عنہا۔ یاد رہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بلا اختلاف 9 نوازے ازواج محترمات حیات تھیں۔ سب سے پہلے جن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور جب تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ حیات رہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کسی دوسری وجہ سے نکاح نہ فرمایا۔ کتنی خوش نصیب تھی پورے عرب میں، دونوں جہاں کے دولیا مل گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ یوں ہے: خدیجہ بنت خلید بن اسد بن عبد العزی بن قصا قلاب بن مروہ بن کعب بن ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نسب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قصا میں مل جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصا کی اولاد سے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی کی خواستگاری قبول نہ فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام ہند ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت زہدہ بن اسم بن عامر بن لوی سے تھی۔ وہ پہلے ابو حالہ بن نیاس بن زارہ کی زوجیت میں تھی، اور اس سے ان کے 2 فرزند ہوئے، حالہ اور ہند۔ ابو حالہ کا نام مالک تھا، اور ایک قول سے زہرا اور دوسرے قول سے ہند تھا، واللہ تعالی عالم۔ اس کے بعد انہوں نے عتیق بن عاجز مخزومی سے نکاح کیا، اس میں سے اس کی ایک لڑکی ہوئی جس کا نام ہند تھا۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے، واللہ تعالی عالم۔ اور ہند ایسا نام ہے جو مرد و عورت دونوں کے لیے کھا جاتا ہے، جس طرح جویریہ ہے، اور بعض نے عتیق کو ابو حالہ پر مقدم بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم سے نکاح کیا، اور ہند حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی رہبہ آپ کے گھر میں پلی بڑھی تھی۔ نکاح کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور ایک قول کے مطابق 21 سال تھی۔ پہلا قول زیادہ صحیح ہے، بعض نے 30 بھی کہا ہے، تاہم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 40 سال کی تھی۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے میسرہ غلام کے ساتھ بما ساز و سامان کی شام کی طرف بھیجا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے میسرہ غلام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجے ہوئے تاکیدی حکم دیا کہ لا تعص لہ امرا ولا تخاف لہ، میسرہ خبردار ان کی نافرمانی نہ کرنا، ان کی کسی رائے کی مخالفت کرنا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے میسرہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام و آسائش کا ہر طرح خیال رکھنے کے لیے اور خدمت گزاری کے لیے بھیجا تھا۔
16 ذی الحجہ کو یہ قافلہ روانہ ہوا۔ روانگی کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا صاحب الوداع کہنے کے لیے آئے اور اہل قافلہ کو تاکید کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہے۔ شیخ محمد زہرا رحمۃ اللہ علیہ اپنے محبت بھرے انداز میں قافلہ کی روانگی کا منظر یوں بیان فرماتے ہیں۔ قافلہ مکہ سے روانہ ہوا جس میں وہ ہستی تھی جو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سے اعلیٰ افضل تھی۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ لطف و عنایت اس کی نگرانی فرما رہی تھی۔ اس دفعہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال و برادر اونٹوں کی تعداد دیگر قافلے والوں کی تمام اونٹوں کی تعداد کے برابر تھی۔ چند روز کی کٹھن مسافت طے کرنے کے بعد قافلہ شام کے شہر بصرہ میں جا اترا اور ایک خانقاہ کے قریب ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پہلے سفر شام میں بھی بصرہ آئے تھے اور اسی خانقاہ کے قریب قیام کیا تھا جس میں 13 سال کی عمر میں کیا تھا، اور یہاں ایک راہب سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن اس راہب کا نام بحیرہ تھا اور موجودہ راہب جس سے ملاقات ہوئی یہ دوسرا شخص تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ دونوں سفروں میں 13 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 12 سال اور اب 25 سال تھی۔ ممکن ہے اس اثنا میں پہلا راہب فوت ہو گیا، اور یہ بھی بعید نہیں کہ وہ یہاں سے نقل مکان کر کے کسی دوسری خانقاہ میں چلا گیا ہو۔ نستورہ کی ملاقات جب میسرہ سے ہوئی تو اس نے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہے؟ میسرہ نے بتایا کہ یہ مکہ کے ایک قریش نوجوان ہے۔ راہب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریب ہو گیا، سر مبارک اور قدمین شریفین کا بوسہ کیا اور کہا، میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے توریت میں کیا ہے۔ پھر جب اس نے مہر نبوت کو دیکھا تو چوم لیا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نبی امی ہیں جن کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ میسرہ نے جب راہب کی بات سنی ہوگی تو حیران ہو گیا، تعجب میں آ گیا ہوگا۔ راستے میں اس نے یہ ایمان پرور منظر تو بار بار دیکھا تھا کہ جب بھی دھوپ تیز ہو جاتی تھی تو فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن ہو جاتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام میں قیام فرمایا، یہاں تک کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام سامان تجارت جو مکہ سے ساتھ لائے تھے وہ فروخت کر دیا۔ جو قیمت وصول ہوئی اس سے شام کی مصنوعات اور مغربی ممالک سے درآمدہ شدہ چیزیں خرید فرما لیں، پھر اپنے نئے خرید کردہ سامان کو اونٹوں پر لدوایا اور مکہ کی واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ اس اثنا میں کسی گاہک سے کسی چیز کی خرید و فروخت پر اختلاف ہو گیا۔ اس نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم کھائیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ان جھوٹوں خداؤں کو قسم نہیں کھایا کرتا۔ وہ شخص ایسا متاثر ہوا اور کہنے لگا، القول لک، اے امین، اے صادق، جو تو کہتا ہے وہی سچ ہے، قسم کی ضرورت نہیں۔ اس سفر میں دگنا نفع ہوا جو توقع سے بھی بہت زیادہ تھی۔ یہ محض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانت اور کاروباری مہارت کا ثمر تھا، اور سب سے زیادہ اس برکت کا نتیجہ تھا جو اس ذات ستودہ صفات کے ساتھ وابستہ کر دی گئی۔ نئے خرید کردہ سامان تجارت کو اونٹوں پر لادا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ جب ان کے مرل ظہر ان کے مقام پر پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ کو حکم دیا کہ وہ آگے چلا جائے
اور اپنی مالکہ کو کامیاب تجارتی سفر کی خوشخبری سنائے۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر قافلہ کی آمد کا نظارہ کرنے لگی۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اونٹ پر سوار ہے، سخت دھوپ ہے اور دو فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچنے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام تفصیلات سے آگاہ فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ میسران طویل سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عفت و دیانت، سیرت کی پختگی، کردار کی بلندی، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ حسن سلوک، معاملہ فہمی اور کاروباری مہارت کے جو روح پرور مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے ان کا تذکرہ کیا۔ نستورہ راہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جس طرح فریفتہ ہو گیا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مستقبل کے بارے میں جو پیش گوئیاں کی تھی وہ سنائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسب و نسب کے لحاظ سے پہلے عرف و اعلیٰ تھے۔ ذاتی خصال حمیدہ کا ذکر و جمیل سن کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے دل میں طے کر لیا تھا کہ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفیقہ حیات بننے کا شرف انہیں حاصل ہو جائے تو ان کی بڑی خوش قسمت ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شوہر فوت ہو گئے تھے۔ ان میں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی تھی۔ اس کے بعد بڑے بڑے امرا اور روساں نے کوشش کی وہ انہیں رشتہ ازواج میں قبول کرے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی طرف التفات نہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی کمالات کو دیکھ کر انہوں نے ایک زیرک اور 2 اندیش خاتون کی طرف فیصلہ فرمایا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عقد کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی دریافت کرنے کے لیے ایک ہمراہ سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو کہا کہ وہ کسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رائے اس بارے میں معلوم کرے۔ یہ واقعہ نفیسہ کی زبانی ملاحظہ فرمائے۔ نفیسہ نے کہا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عقل مند، بہادر اور شریف النفس خاتون تھی، نسب میں اعلیٰ، شرافت میں عرفہ، مال و ثروت میں سب سے زیادہ، اور تمام قوم کے شرفاء ان سے نکاح کرنے کے لیے بے قرار تھے۔ اگر ان کا بس چلتا سب نے کوشش کی لیکن بے سود۔ نفیسہ کہتی ہے کہ وہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر شام سے واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مأمور کیا ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے دریافت کروں۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس سرمایہ نہیں جس سے شادی کا فریضہ ادا کر سکوں۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پرواہ نہ کریں، اس کی میں ذمہ دار ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال و شرف اور خوشحالی کی طرف دعوت دی جائے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول نہیں فرمائیں گے؟ دریافت فرمایا کون؟ میں نے عرض کیا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے لیے یہ کیوں کر ممکن ہے؟ میں یہ جواب سن کر خوشی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور جا کر تمام ماجرا کہہ کر سنایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، بات چیت ہوئی۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی درخواست کو مسترد نہیں کریں گے تو عرض کرنے لگیں اے میرے چچا زاد، میں اس لیے تم پہ رغبت رکھتی ہوں کہ رشتے میں تم میرے قریبی ہو، اپنی قوم میں تمہاری شان بلند ہے، امانت، حسن و خلق، صدق و مقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی صفات ہیں۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ
رضی اللہ تعالی عنہ نے ادب و احترام کے ساتھ اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ یہ منگنی تھی، عقد نکاح نہ تھا۔ اس باہمی رضامندی کے باعث حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان کے پاس تشریف لے جائیں اور کل سویرے انہیں ہمارے ہاں بھیجیں۔ دوسرے روز جناب ابو طالب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں آ گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ میرے چچا کے پاس جائیں اور اپنے بھتیجے کے لیے میرا رشتہ طلب کریں۔ چنانچہ ابو طالب نے اس پر اپنی خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا اس طرح کائنات کے دلہا کی دلہن کے بزرگوں کی منظوری سے منگنی انجام پذیر ہوئی اور نکاح کے لیے تاریخ مقرر ہو گئی۔ مقرر تاریخ پر قبلہ مصر کے روح سے مکہ کے شرفاء اور امراء اکٹھا ہوئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ان کے چچا عمر بن اسد وکیل بنے۔ جناب ابو طالب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وکالت کا فریضہ انجام دیا۔ آپ نے اس وقت ایک فصیح و بلیغ خطبہ نکاح ارشاد فرمایا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کھیتی سے، معاذ کی نسل سے اور مصر کے اصل سے پیدا فرمایا، نیز ہمیں اپنے گھر کا پاسبان اور اپنا ایسا حرم بخشا جہاں امن میسر آتا ہے، نیز ہمیں لوگوں کا حکمران مقرر فرمایا۔ حمد کے بعد میرا یہ بھتیجا جس کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کا دنیا کے جس بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ موازنہ کیا جائے اس کا پلڑا بھاری رہے گا۔ اگر یہ مالدار نہیں تو کیا ہوا، مال تو ایک ڈھلنے والا سایہ ہے اور بدل جانے والی چیز ہے، اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم جس کی قرابت کو تم خوب جانتے ہو، اور اس نے حضرت خدیجہ بنت خولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ طلب کیا اور 12.5 اقیہ سونا مہر مقرر کیا ہے، اور باخدا عز و جل مستقبل میں اس کی شان بہت بلند ہوگی، اس قدر منزلت بہت جلیل ہوگی۔ جناب ابو طالب کے اس خطبہ کے ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور جوابی خطبہ دیا جن کا ترجمہ یوں ہے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں ان عزتوں اور انعامات سے نوازا جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، اور ہمیں جو فضیلتیں بخشیں جن کو آپ نے گنا ہے، یہی ہمارے تمام عرب کے سردار ہیں، اور تم بھی ان صفات سے متصف ہو۔ قبیلہ کا کوئی فرد ان کا انکار نہیں کرتا اور کوئی شخص تمہاری فضیلت کو رد نہیں کرتا۔ ہم اپنا تعلق تم سے استوار کرنے میں بڑا اشتیاق رکھتے ہیں۔ اے خاندان قریش کے سردار، گواہ رہو میں نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دختر خولید کا نکاح محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا ہے۔ ابو طالب گویا ہوئے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا رخیر میں ایک ورقہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا بھی شریک ہوں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا عمر بولے اشہدو یا معاشر قریش، اے قبائل قریش گواہ رہنا کہ میں نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بنت خولید کا نکاح محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا ہے، اور اس پر قریش کے سردار گواہ مقرر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی شادی مبارک تھی جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس اہتمام اور شان و شوکت کے ساتھ انجام پذیر ہوئی، اور قیامت تک امت کے لیے ان گنت خیرات و برکات کا سرچشمہ بنی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم افان و شباب تھا، عمر مبارک 25 سال تھی، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارکہ 40 سال تھی، اور اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ 2 بار بیوہ ہو چکی تھی۔
ایمان لانے میں سب سے سبقت لے جانے اور ہر مرحلہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی اور حوصلہ افزائی کرتے رہنے کا صلہ بارگاہ الہی عز و جل سے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب عز و جل کی طرف سے اور میری طرف حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلام پہنچائے اور انہیں خوشخبری دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا بنا ہوا ایک محل مخصوص کر لیا ہے جس میں کوئی شور نہیں ہوگا اور نہ کوئی کوفت۔ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ ہی سلام ہے، تمام سلامتیوں اس سے ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پر سلام ہو اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، نیز اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معرفت کہلوایا۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معرفت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدسہ سے کہلوایا۔ وہ حضرات جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے ہیں، انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے درجے میں ہوں گی۔ ابو امامہ بن نفاش نے فرمایا، سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سبقت اول و اسلام میں ان کی تاثیر اور دین خدا عز و جل کی قیام و نصرت اور اس کی تقویت میں اپنے مال کو خرچ کرنے میں ہے۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 رمضان مبارک کو اس دار فانی سے انتقال فرمایا، جس کی تائیدیہ ملتی ہے نبوت کے 10ویں سال سفر ہجرت سے 3 سال پہلے جناب ابو طالب کی وفات پر ابھی صرف 35 دن گزرے تھے کہ 10 رمضان مبارک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شعار اور غم خسار رفیقہ حیات حضرت ام المؤمنین سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز خوفزدہ نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری ہو، خدا عز و جل کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہ کرے گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ پر غیرت نہیں آئی جتنی حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرماتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی اور بیوی نہیں دی۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے اس وقت اپنے مال سے میری دلجوئی کی جب لوگوں نے مجھے محروم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری بیویوں کو اولاد نہیں تھی۔ ایسی وفا شعار اور خدمت گزار نعالی ظرف اور بلند نگاہ رفیقہ حیات کا اس وقت داغ و معرفت دے جانا جبکہ دعوت و تحید بڑے مرحلوں سے گزر رہی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا تکلیف دہ اور باعث رنج و غم ہوا ہوگا۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہوتی اور کلثوم بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ذکر ہوتی تھی، جس پر صلوات بھیجنا اس طرح ضروری ہے جیسا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ آج ہم نے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے
بارے میں اس بیان کے اندر سنا، اور کتنی اچھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زوجت میں گزاری، اور کتنی محبت کرنے والی، کتنا خیال کرنے والی ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔